تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہ کر دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی خاص ہے۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کے عیب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے سیدھے راستے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہو جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ سچ جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت تکلیفوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی اسے چاہیے کہ کم سے کم باتیں کیا کرے۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھلانا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حیا چلی جائے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ حرام سے بچو ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر اچھے کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ گندے دل اور دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے حکموں کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ کوئی عقل مندی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں سیدھا تیری طرف لے جائے۔ کاش ہماری موت قابل رشک ہو، قابل عبرت نہ ہو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔
تم اپنی شفا کے لیے 2 چیزیں شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ طالب علم کے لیے وقار، دلی سکون، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اس سے مدد مانگے۔ اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ جو شخص مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے۔ نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے۔ الہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے، ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہے، اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، اور میں وہ دیت اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو۔ زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ۔ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں 2 نمبری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے، عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ وہ حکیم شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے اس لیے ٹوٹ جا، سکون اور امن صرف فقیری میں ہے، اللہ کا فقیر بن جا۔ تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔
جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ، اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ۔ اے غفلت کے عادی انسان، تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر۔ یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے، سوالی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے اور بس۔ اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے۔ شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کی سی زندگی بسر کر، آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی۔ کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا۔ زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتے تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ۔ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ آگے آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، سالم ہو، وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے۔ اس گناہ سے بچتے رہو۔ وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ کمینہ اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائے۔ دنیا دھوکہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہے جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو۔ غرور اور فخر میں کیا فرق ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں، اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو۔ وہ شخص ضرور برباد ہوگا
جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو۔ جو سر اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، نئی چیزیں نہیں سیکھتے تو آپ کے پاس اپنی جائیداد، کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندا ہو وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں۔ حسد رکھنے والے، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں، لیکن تم ان فانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کے پیچھے بھاگنے میں بے چینی اور اضطراب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو، مگر اس کی شریعت اندھی نہیں۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ عسر یعنی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے، یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ جس وقت بری سوچیں اور منفی سوچیں جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ جو ملے اسے قبول کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ پاک دامنی اور بد کرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بندہ سمجھتا ہے 50، 100، 150 سال جی لیا، جبکہ یہ عرصہ 2-4 ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے
کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا. ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے. انسان کا نور قرآن ہے. یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے. اسی میں سکون ہے, اسی میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا. سب عارضی ہے, سب کھوکھلا ہے. جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں. جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے, فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے. ابھی وقت ہے, سانسیں چل رہی ہیں, توبہ سنی جا رہی ہے, نیک اعمال ہو سکتے ہیں, گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے, اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں, اپنے اللہ کو راضی کر لو. جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں, آوازیں بلند ہونے لگی ہیں, تو یہ جان لے کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے. آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی, کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو. بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے. وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے. زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں, مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل. رشتے خوبصورت آواز, اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے, بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں. صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے, اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو. نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو. اچھا کھاتے ہو, اچھا پیتے ہو, اچھا پہنتے ہو, بیماری سے پاک ہو, کسی کی ضرورت مند نہیں, شکر کی پھر بھی کمی ہے. ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے, اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے. اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں, مل جل کر سدھار لیا کریں, کیونکہ انسان تو خطا کار ہے. مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں. رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے. وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے. پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں. جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے, دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے, کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں. اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں, بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے, توبہ اور شرمندگی کے پانی سے. اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے. خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے. خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے, خوشی ایک عادت ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے, اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے, ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے, جو ہے اس کا خیال رکھنے سے. جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے. خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے. زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے. جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں, اس کا سرمایہ نہیں, اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا. سارا قرآن ایک دعا ہے,
دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو، یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو۔ یا اللہ، اسی طرح سوال کرتے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز اس سوال کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے، رنج، تکلیف اور غم سے دم گھٹنے لگے، تو اللہ کو پکارو۔ شاعر کہتا ہے تنگ اور تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں میں نے آدھی رات کی دعاؤں میں تیرا نام لیا، تو ہر صبح روشن اور تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعائیں، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائیں، آدھی رات میں اس کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے۔ دل اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، عقل لوٹ آتی ہے، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہی فوراً ذہن میں بے نیازی، بقا، طاقت اور مدد، عزت اور قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ یہ لفظ ہی لطف، عنایت، مدد، فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھا دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرے جلال اور پاکی کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے تیرے جلال کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ یا الہی، حسرت کو خوشی، غم کو سرور اور خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے ٹھنڈا کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے، گمراہی کے راستوں پر کشتیاں چلانے والوں کو اپنا راستہ دکھا دے۔ بار الہی، وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد اور نصرت سے تباہ کر دے۔
اے اللہ ہمارے غم، رنج اور فکر اور قلق کو دور فرما دے۔ ہم خوف اور پست ہمتی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو کیا خوب سرپرست اور مددگار ہے۔ سوچیں اور شکر بجا لائیں، مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر سے قدم تک نعمت ہی نعمت دکھائی دیں گی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ، 2 پیر ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے حقدار ہیں کہ پرسکون نیند سو جائیں جبکہ زندگی کی تکلیفوں نے کتنوں کی نیند اڑا دی ہے؟ اور پیٹ بھر کر کھائیں اور سیراب ہو کر پئیں جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا؟ بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ کی سننے کی طاقت اور قوت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں۔ اپنی جلد کو دیکھیے، کوڑ اور برس کی بیماری نہیں۔ ان سب چیزوں سے آپ محفوظ ہیں۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر پاگل پن یا دیوانگی طاری نہیں۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ شہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سننے کی طاقت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرا لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان اور غم زدہ ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو ملا نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور بہت ساری چیزیں، سبھی کچھ آپ کے پاس ہے۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری جانوں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی میں جینا، اس کے غموں اور تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا، ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادے کمزور اور موجودہ زندگی تکلیف میں آ جائے گی۔ اللہ کے حکیم بندے کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جانا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے، اسے کسی دربے میں ڈال کر بند کر دیا جائے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج اور فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم، ختم ہو جانا۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑا لیجیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو اس کی طلوع ہونے کی جگہ کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ میں، دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلتے رہنا ایک افسوسناک، تکلیف دہ اور مرعوب کر دینے والی بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضائع ہو جانا طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا،
یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں، اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں، حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن اور انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے چلتی ہے، پانی آگے بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے، اور یہی زندگی کی سنت ہے۔ آپ اس سنت کے خلاف نہ کریں۔ انسان کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو تو اس کا ظاہر معصومیت کی مثال بن جاتا ہے۔ مسجد میں کی گئی عبادت کا اثر گھر کے ماحول میں نظر نہ آئے تو یقیناً مسجد سے کوئی بھی خیر گھر نہیں لائے ہو، جبکہ وہاں خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ کے دینے میں عطا کرنے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہماری جھولیوں میں گناہوں کے چھید ہوتے ہیں، توبہ کی سوئی ہماری پھٹی ہوئی جھولیوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں جس کا تم نے رب سے کبھی سوال تک نہیں کیا تھا، تو تم اس سے مانگنے سے کیوں مایوس ہو؟ پر امید رہو، یہی مومن کا طریقہ ہے۔ کوئی تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، لیکن تم اس کا دل نہ دکھانا، تم اس سے غلط بات نہ کہنا، خاموش ہو جانا۔ کسی نے آپ کی زندگی کی حفاظت کی، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن گیا، تو اب وہ تمہاری پوری زندگی کی وفا کا حقدار بن گیا۔ اگر کسی نے تمہیں یہ دعا دی کہ تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ ملے، تو اس نے تمہیں حقیقت میں بد دعا دی ہے۔ وہ سب کچھ جو انسان تلوار کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس نے توبہ کا آسرا نہیں لیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیک ارادے والے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ جب تمہیں کسی بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے، تو تم اس بندے کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔